امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، دونوں جگ کے والی ہیں، وہ ہیں جو مقصود کائنات ہیں، وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا ہے۔ پر ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میرے اللہ مجھ سے نرم اور آسان حساب لے گا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حساب کے بارے میں فکر مند ہیں تو یارو اپنے آپ کو اندھیروں میں نہ رکھو، اپنے آپ کو گمراہی کا شکار نہ بناؤ، ان راہوں کے مسافر نہ بن جاؤ جن راہوں پہ عذاب ہی عذاب ہے۔ خدا را اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس کریم نے بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس نے بڑا شفقت فرمائی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بڑا وسیلہ عطا فرمایا ہے۔ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر اس کریم سے معافی کا طلبگار رہا کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور پڑھنے کے بعد یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کریم آقا روزانہ 1000 بار یا 100 بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ یا استغفار تو وہ کرتا ہے جو گناہگار ہو، جو سیاہکار ہو، جو بدکار ہو۔ میرے پاک نبی لو پاک کرنے آئے، سبحان اللہ، یہ طاہر ہے، ان کے قدم جہاں پہ لگ جائیں وہ مٹی پاک ہو جاتی ہے۔ مقصد لفظ و غایت یہ تھا میرے غلام، میرے امتی، میرے گناہگار میری سنت اپنا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں سے بھی معافی مل جائے گی اور میری سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہی تھا اللہ اکبر کبیرہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ آسان حساب کا آپ کے لیے آپ دعا کیوں فرماتے ہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روز محشر تمہاری نیکیوں کا ذکر کرے، گناہوں کا ذکر ہی نہ کرے۔ جب وہ رب نیکیوں کا ذکر کرے گا تو پھر تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اگر گناہوں کا تذکرہ ہو گیا تو گناہوں کی دلدل سے کوئی بچ نہ پائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ غلاموں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے سب سے پہلے انبیاء کا حساب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبیوں تمہیں نبوت دی، رسولوں تمہیں رسالت دی، کیا یہ منصب تم نے اچھے طریقے سے سر انجام دیا یا نہ دیا؟ روایات میں آتا ہے ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا۔ اگر تھوڑا سا میں اور ذکر کروں حضرت مصطفیٰ کا تو نبیوں کی امتوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا ان انبیاء نے نبوت کا فریضہ صحیح معنوں میں سر انجام دیا؟ تو کچھ امتیں سرے سے مکر جائیں گی اور وہ کہیں گی ہم تک تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں، ہم تک ہدایت کا راستہ پہنچا ہی نہیں، ہم تو اگر ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہم نیک کام کرتے، تیرے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے۔ اللہ کے نبی آج کہیں گے یا اللہ یا خالق ہم نے پیغام پہنچایا، تو جانتا ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کی ذات فرمائے گی جاؤ کوئی گواہ لاؤ، تو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ شاہد ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ بشیر ہیں، مہربانی کریں۔ روایت میں آتا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا ایسا ہے جس میں وہ کہیں گے نبی یا اللہ تو امت محمد مصطفیٰ سے پوچھ لے، یہ جانتے ہیں ہم نے منصب رسالت کو خوب نبھایا ہے۔ تو وہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا، ہم تو آئی بعد میں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی کیسے دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی کیسے دیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کی گواہی کیسے دیں گے؟ پر فرمایا جائے گا اے امت تم وہ امت ہو مصطفیٰ کی زبان سے تم نے ہمارا ذکر سنا تھا، وہی ذکر کی ذرا گواہی دے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے ان اعمال نظم معاشر کا، وہاں ان کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، ان کی تو دکھائی جائے گی، پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بھی عظمت دکھائی جائے گی۔ فرمایا جائے گا ابو بکر کو لاؤ، سبحان اللہ، صدیق کو لاؤ، سارے یار نبی دے عاشق، پر کوئی نہیں نہ چارہ مرگا، نہ کوئی ہونا نہ کوئی ہونا، اینا جان اشارہ مرگا، نہ دھرتی پیدا کیتا نہ کرنا، محمد دے یارہ مرگا۔ صدیق دی آدم کے پوچھنا ہے
سبحان اللہ. ایک اور روایت بھی میں عرض کرتا جاؤں حصول برکت کے لیے اور آپ یاد رکھا کریں کہ رسول صاحب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوگا، غصے میں ہوگا، ہر کوئی گھٹ گھٹ کانپ رہا ہوگا، ہر کوئی یہ پریشان ہوگا کہ سب سے پہلے اللہ کو حساب کون دے. کہا جائے گا کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب پیش کرے گا؟ تو اللہ کی عزت اور جلال کی قسم سارے نبی اکٹھے تو ہو ہی جائیں گے نا حساب کتاب کے معاملے کے لیے. سب نبی اکٹھے ہو جائیں گے، ہر کوئی دیکھے گا پہلے حساب کون کروائے. پر میرے پاک نبی ابو بکر صدیق کی طرف دیکھیں گے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی طرف دیکھیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کو لایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور عرض کی جائے گی مالک ابو بکر صدیق کا حساب لے. اللہ تبارک و تعالی جلال میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی غصے میں ہوگا. پر جب ابو بکر صدیق کے نامہ اعمال پر نظر پڑے گی اللہ مسلمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ تو چلو ایک حدیث میں سنا دی سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کی. ہم واپس چلتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب اس کا نرم ہوگا جس کی نیکیوں کا ذکر ہوگا، اس کے گناہوں کا یہ میں اپنے غلام. اصل تو معاملہ یہ ہے ہمارے تو کر رہی کچھ نہیں. میں آگے چل کر حدیث سناتا ہوں. آسان سا حساب اس کا ہوگا جس کے گناہ والی کتاب کھولی نہیں جائے گی، پر نیکیوں کا ذکر ہوگا. جسے بات پھر آج کی گئی یا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حساب کس کا ہوتا ہے جو میں آج کر رہا تھا. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے حساب انبیاء کا ہو جو میں آج کر رہا تھا. اس کے بعد حساب علماء کا ہو. یہ حدیث ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علماء ہیں، علماء ربانی، ہم تو ان کے قدموں کے خاک برابر نہیں، ہم تو غلام ہیں، طالب علم ہیں. وہ ہیں نبیوں کے وارث. جو پیغام انبیاء نے دیا ہم میں سے بہتر تو علماء نہیں جاتے جو شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہے، جو مفتیان کرام ہیں، وہ سب سے بہتر جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے. پہلا نبیوں سے پوچھا، تم نے منصب میں رسالت خوب انجام دیے، پھر علماء کو بلایا. ہاں نبیوں کے وارث تھے تو مولوی کی تقریر کی تھی. جو ایسے ہوں گے اس میں آتا ہے زبانیں پکڑ کر لوہے کی گرم جہنم میں دہکتی ہوئی کینچیوں سے زبانیں کاٹی جائیں گے. یہ کوئی سرات سے کام نہیں ہے، یہ منصب کوئی عام نہیں ہے. آپ جی ہاں یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی نا، میں نوٹوں کی بارش میں تھوڑا مست ہو گیا نا، یہاں تو مجھے تھپکیاں لگیں گی نا، لیکن جب روزے محشر گریبان پکڑا جائے گا تو ابو بکر صدیق کے دشمن کو دیکھ کر تھوڑا نیچے پڑ گیا. جب سے خلیفہ کی باری آ گئی تھی ادھر علی علی کے نام پہ جملے والے زیادہ تھے تو علی علی کرتا رہا، عمر کی وفاؤں کو بھول گئے. تو نے اپنا بتایا جو صاحب ادھر بیٹھے تھے، مار صاحب، ملک صاحب، دیوانہ صاحب، فلاں صاحب بیٹھے تھے، تجھے نماز کا ذکر کرنا تھا، نماز کی طرف بلانا تھا، وہ بے نمازی تھا، تم نے یہ ذکر چھوڑ دیا. ناراض نہ ہو جائے. یہ منصب بڑا طاقت ہے. سر جی پوچھا جائے، ہم سے بھی پوچھا جائے آگے کس سے، اس کے بعد مجاہدین اور شہداء سے پوچھا جائے. سبحان اللہ. شہید کہلوانے کے لیے تو نہیں نا جامع شہادت نوش، غازی کہلوانے کے لیے تو نہیں نا سینے پہ ترچھے جائے برداشت، یہ کروانے کے لیے اللہ جان دی ہوئی سیکھی تھی. اب تو یہ ہے کہ آپ بتانا، آپ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سر چھٹی بات اس شخصیت سے ہے جو دیکھ نہ سکتا ہو. میرا رب جو بھی خیالات ہمارے دل میں بعد میں اٹھتے ہیں، دماغ میں بعد میں آتے ہیں، ان خیالات سے بھی واقف ہے، خود کا مالک ہے، وہ سب جانتا ہے. سب سے حساب کیا جائے گا. پھر مالدار سے پوچھا جائے گا. میں آگے چل کر حدیث سنا رہا ہوں. جتنا مال زیادہ ہوگا نا اتنی گردن زیادہ پہنچے گی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم
بولے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا. یہ سوال کا آپ کہتے کرو بابا جی کو جگہ ہے اور سونے تھوڑا فکر آپ توجہ ہے. فرمایا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اس لیے کہ وہ امام الانبیاء ہے، اس لیے کہ وہ محبوب خدا ہے، اس لیے کہ احمد مجتبی ہے، اس لیے کہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے وجہ تحریک کائنات ہے. ہاں یہ بھی وجہ ہے، لیکن اگلی وجہ یہ ہے مصطفیٰ علیہ رحمت اس نئی زندگی سے پردہ فرما رہے تھے نا، تو وصیت کر رہے ہیں میرے ذمہ وہ بڑا سا قرض ہے، علی ضرور سے ادا کرو. سبحان اللہ. میں نے عرض کی نا مالدار کا بھی حساب ہو. سب سے پہلے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا الفقر فخری. ابھی جی کیسے؟ الفقر فخری. جو فخر ہے نا یہ میرا فخر ہے. حدیث تو لمبی ہے، اس کو بیان کروں آگے میں نے اور طرف جانا ہے. اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے آخر میں انبیاء میں جو جنت داخل ہوگا وہ حضرت سلیمان سبحان علیہ اللہ السلام ہوگا. یا سننا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ قیمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاید تمہارے لگے میں نے ساری زندگی کام دستی فقر میں گزاری اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری زندگی بادشاہی میں گزاری. سبحان اللہ. نبیوں میں سب سے پہلے میں جنت جاؤں گا اور سب سے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے نا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو جس رب نے جتنا جس کو زیادہ دیا ہے نا اتنا اس کا حساب بھی سخت ہوگا، سبحان اور جتنا کم دیا کم ہوگا. ایک تو مدینہ جانے کی سعادت سے جائے بھی بات حاضری ہو. سبحان اللہ. 5-7 بیگ ہوئے انہوں نے کشا کرتا بندہ سارے تو کھیر تو نہیں ہوتا جی ہو گئی بھی تو ہے صاحب تو پہلے نہیں کرتا. سبحان اللہ. اسی لیے مال و دولت مال بھی ہے، مال بھی ہے، بنگلہ کوٹھی بہت کچھ ہے، اس کا حساب دیتے دیتے لیٹ ہو جائے گی. سنے اسے پاک میرے قیمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال تو سب سے پہلے جنت جائے. سبحان اللہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ اٹ میک پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ سب سے پہلے جنت میں چلا جاؤں؟ فرمایا کہہ جو رہا ہوں تو سب سے پہلے جنت جائے گا. سبحان اللہ. ادھر ادھر دیکھ کر مسکرانے لگا. عرض کرتا ہے من آدم من دانم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اوقات میری حکمت کیا کہ میں آپ سے پہلے بھی جنت جاؤں؟ میرے پاک نبی مسکرانے لگے اور فرمایا بلال میں جس اونٹنی پر سوار ہوں گا نا اس کی مہار تھام کر پہلے جنت میں تو ہی جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاس ہی بیٹھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے قیمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلام کا چہرہ دیکھا نا تو تھوڑا اپسیٹ ہوئے، تھوڑا پریشان ہوئے. فرمایا عبد الرحمن تو قطعی جنتی ہے، تو کنفرم جنتی ہے، پر عبد الرحمن تو بڑی دیر سے جنت میں جائے. یا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اے عبد الرحمن تجھ سے نا پہلے میرے وہ غریب غلام 500 سال سچے حدیث 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اور تو جب آئے گا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر تیرا ویٹ کر رہا ہوں گا اور تجھ سے پوچھوں گا ابھی ہوا نہیں معاملہ سارا غائب ہے. میں تیرا انتظار کروں گا اور تجھ سے پوچھوں گا اتنی دیری تو کیوں کر کے آیا؟ تو عرض کرے گا یا رسول اللہ جو اللہ نے اللہ نے مال دیا تھا نا، جو رزق دیا تھا، جو دولت دی تھی، جو جاگیر دی تھی، یا رسول اللہ اس کا حساب دیتے دیتے دیر ہو گئی. سبحان اللہ. جو قناعت ہے نا درمیانہ رشتہ وہ بڑا کمال ہے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کرتے میرے اللہ ایک وقت مجھے دے، 2 وقت مجھے بھوکا. ہم سے دن میں تھوڑی سی پرابلم آ جائے نا تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یمین و یسار میں بس میں وہ تو اتنے اچھے کھانے کا گاڑی بھی ہے اس کے پاس.
پچھلے 20 سال تو میں موٹر سائیکل ہی نہیں بنا وہ بھی پرانا ایک دن یہ بیٹھنا تھا کہ وہ نہ لوگ تو ایک دن کو سائیکل بھی کوئی کوئی اللہ والے چلے نا پاؤں میں جوتی نہیں پاؤں جل رہے تھے تو دل ہی دل میں خیال آیا اللہ بھی بڑا کریم ہے پہننے کو جوتی نہیں تھوڑا گزرے نا آگے تو دیکھا کہ ایک اپا ہے ایک مزدور ایک ڈسیبل پرسن ہاتھ بھی نہیں ہے اور پاؤں بھی نہیں گرم ریت پہ پڑا ہوا اللہ کا شکر ادا کرتا میرے والد تیری مہربانی تم نے کم از کم چلنے والے پاؤں کو دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اوپر والوں کو نہیں جب اس مال و دولت کی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بس اتنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ ہے اپنے بال بچوں اپنی اولاد کے بارے میں ضرور فکر کرو ایک صحابی بڑا امیر تھا تو کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا ہی اللہ کی راہ میں نہیں دے دوں پر میں نہیں کچھ بچوں کا بھی خیال رکھے سبحان ان کے اللہ لیے بھی کچھ رکھو لیکن ضرورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلاموں کے غلام ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ صحابی ہے صحابی نہیں یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرنے والے تھے یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست بڑا عابد اور زاہد تھا بیمار ہو گیا وقت آخر تھا میں اس کی نا پرستش کے اس کی اپنا اس کو دیکھنے کے لیے اس کی خیریت کیا تھا عیادت کے لیے اس کی خیریت ریاض کرنے کے لیے چلا گیا تو جب میں اس کے پاس بیٹھا نا تو اس کے عزیز و قریب رو رہے تھے تو وہ مجھے کہتا ہے حضرت ذرا میری ماں سے پوچھے نا یہ کیوں رو رہی ہے تو انہوں نے پوچھا ماں جی آپ کیوں روتی ہیں تو ماں نے کہا یہ میرا دست جگر ہے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سوال تو بنتا ہی نہیں کہ اس ماں سے پوچھا جائے اس بیٹے کی مثال کے متعلق جس ماں نے اسی اپنے بیٹے کو 9 ماہ اپنے شکم میں رکھا تو 3 سال سینے سے لگا کر اس کو پالا پوسا ہو پھر وہ 2 راتیں سرد رکھتے پھر میں نے کتنی مشکل سے اپنے بیٹے کو پالا اب بیٹا پروان چلا اب میرا آخری سہارا یہی تھا اب مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے میں اس کے بغیر بے بس ہو جاؤں بے سہارا ہو جاؤں تو بیٹا کہتا ہے آپ میری بیوی سے بھی پوچھیں آپ نے بیوی سے پوچھا تو بیوی کہنے لگی کہ خامد کے بغیر بیوی بھی بے سہارا ہوتی ہر خامد اپنے بیوی کا نا تاج ہوتا ہے اس کا سہارا قائم رہے نا تو اسے زمانے میں عزتیں ملتی ہیں اگر خامد چھوڑ کر چلا جائے نا تو بیوی بے آسرا ہو جاتی بے سہارا ہو جاتی تو میں اس لیے رو رہی ہوں پھر بچوں سے پوچھا بچوں نے کہا باپ کا سایہ بھی تو ضروری ہوتا ہے سایہ بجلی جو ہے نا ہر عمر میں محسوس ہوتا ہے میں بچوں کا باپ بن گیا ہوں پھر بھی مجھے بڑا دل کرتا ہے میرے ابو جان ہوتے نا کبھی ان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے جو ہے نا غم سنا لیتا والد جو ہوتا ہے یا والدہ جس ایج میں بھی ہو نا اچھے بچوں کو ہر ایج میں وہ یاد آتے ہیں مولوی صاحب نے تقریر سنائی ہے میں کہتا ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ماں کو ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھے گا نا میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے دونوں کا ثواب پائے سبحان اللہ تو اسی وقت دل میں خیال آتا ہے اور آنکھیں بھی تھوڑی نرم ہو جاتی ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی مولانا صاحب نے بتایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے تو بڑا دل کرتا ہے ابا جی آج ہوتے نا کرسی میں ان کے پاس بیٹھ کر ابا جی سے محبت بڑی باتیں بھی کرتا اور پوچھتا ابا جی کوئی حکم ہے میرے رائے سبحان اللہ تو انہوں نے اپنے سارے کام سنائے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سارے کام اپنے سنا چکے نا تو وہ خود بھی رونے لگے میں نے کہا تو کیوں روتا ہے موت کے ڈر سے روتا ہے تو کہنے لگا حضرت موت کا تو کوئی ڈر نہیں ہے حیرانگی اس بات کی ہے نا کہ جس ماں کے لیے ساری زندگی محنت کی نا وہ میری آخرت کے بارے میں نہیں سوچ رہی میرے سارے کے بارے میں سوچ رہی سبحان اللہ جس بیوی کے لیے میں نے سب کچھ کیا
وہ بھی اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہے. جن بچوں کے لیے میں نے مال و دولت ہر کمائے وہ بھی اپنے اس آسرے کے بارے میں فکر مند ہے. میں روز تو اس لیے رہا ہوں جو مال اکٹھا کیا تھا بیوی کے کام آئے گا, بچوں کے کام آئے گا, گھر والوں کے کام آئے گا, اور آخرت کے بارے میں نے سوچا ہی یہ تھوڑا سا سفر تھا وہ ان کے لیے طے کر دیا. آخرت کا سفر کا کیا بنے گا؟ اب میں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تیری زمین جو ہے نا وہ سجدوں کے نور سے روشن ہے. سبحان اللہ. اور میں تیری فائنانشل کنڈیشن بھی مالی کیفیت سے بھی واقف ہوں. تیرے پاس کوئی لمبا چوڑا مال و زر نہیں تھا جس کا تو حساب دے گا. آپ کلمہ پڑھ لینا. سبحان اللہ. بات ان کی ٹھیک ہے جی. سر جی میرے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں اگر اولاد تیری اچھی ہے نا اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اولاد بری ہے نا اس کے لیے مشکل اور دشوار گزار گھاٹیوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں. اچھے ہوئے تو خود اچھے انسان بنے گے. اللہ رزق خود عطا فرمائے گا. اگر برے ہوئے تو تیری وہ کوشش, تیرا وہ دغا, فریب, چوری, ڈکیتی اور برے معاملات وہ سارے اس کے کب کام آئیں گے؟ اولاد کی اچھی تربیت کر دے. رازق تو اللہ خیر الرازق. سبحان اللہ. دینے والا تو وہ ہے. اور جتنا ہم زیادہ بنائیں گے نا زیادہ اوور لوڈنگ کریں گے اتنا حساب بھی تو زیادہ دینا پڑے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر خواب میں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابو کو دیکھا تو سینے میں شرابور تھے. میں نے پوچھا ابو جی کیا معاملہ ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کی رسی گم تھی. اونٹ سے جس سے باندھتے ہیں اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا حساب دیتے دیتے اتنی دیر ہو گئی, اتنے پسینے نکلے. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا ہے وہ اتنے جلیل اور قدر میرے پاک نبی کے غلام حساب دینے میں پریشانی ہو رہی. ہم نے تو کبھی اپنا گریبان کھول کر اندر جھانکا ہی نہیں میں کتنے پانی میں ہوں. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگوں سے حساب نہیں ہوگا, بغیر حساب ہی جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ اب سنیے گا. ہم نے نا اپنے سٹیٹس خود مینٹین کر رکھے ہیں, اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کہا یہ بیلنس لائف ہے, یہ بیلنس ڈائٹ ہے, یہ بیلنس لائف سٹائل ہے, بس اس کے اندر ہو بس ٹھیک ہے. یہ تو ہماری طبیعت ہے لیکن شریعت کچھ اور کہتی ہے. توکل کی دولت جو ہے نا بڑی دولت ہے. ہم مسلمان ہو کر اس دولت کے متحمل نہیں ہے نہ ہمارے پاس ہے. اللہ کرے وہ میں غلط ہوں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا بندہ ہو جسے روٹی کا وہ ٹکڑا میسر آیا جس کو کھانے کے بعد اس میں اتنی سخت طاقت پیدا ہوئی کہ وہ چل پھر سکے. بس سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے حساب نہیں ہوگا. یا رسول اللہ دوسرا کون؟ فرمایا وہ شخص جسے کپڑا اتنا میسر آیا جس سے اس کا تن پوشیدہ ہو سکتا تھا, اس کو ڈھانپ سکتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے کو 25 سوٹ ہے. میرا دوست علامہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب میرے کو اتنے سوٹ ہیں کہ مہینے پابندی بھاری نہیں ہوتی. مگر نہیں میرے کو اتنے نہیں ہیں, 2-4 بھاریاں آ جاتی ہیں. میرا آدمی ہوگا ایسا کپڑا اتنا. میرے امام صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھاتے ہیں نا تو فوراً مڑ کر اپنے صحابہ کی طرف چہرہ کرتے اور ان سے بات چیت ہوتی. تو ایک صحابی نا یا نماز مکمل ہوتی نا دعا سے پہلے بھاگ جائے. یہ کنفرم بات ہے. نماز کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگواتے تھے. سبحان اللہ. مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے, میں نے بس آج کر دیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر غور فرمایا تو وہ اٹھتا اور پیچھے کو بھاگ جاتا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ فلاں صحابی ہے نا اسے آ جانے نہیں دے. پھر علی ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہ تمام تھا, سفین میں بات تھی, اس کے قریب کھڑے ہو گئے. یا نماز مکمل ہوئی, سلام کیا, بھاگنے لگا. علی نے بات اسے پکڑ لیا. علی مجھے جانے سے دیر ہو رہی, تاخیر ہو رہی. آج جانا نہیں, مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا.
سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہوا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں تو نماز کے فوراً بعد بھاگ جاتا ہے۔ جب یہ بات کی نا تو پلکیں نم ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی آ جائے نا، یا وہ کندھا میسر ہو جائے نا جس پہ ساتھ رکھ کے بندہ تھوڑے وہ اپنے دکھوں کا یا غموں کا جو رونا رو لیتا ہو، تو پھر وہ رونے میں بھی بڑی مساعت ہوتی ہے۔ کبھی محسوس کی ہے نا، کب کوئی اپنا ملے نا، بندہ پردیش میں ہی ہو نا، کوئی اپنا مل جائے نا، وہ سینے سے لگاتے ہی وہ عجیب سی ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو رونے لگا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں نا، ہمارے گھر میں ایک ہی چادر ہے، روگاں وچ روگ محمد جس کا نام غریبی، اوکھے ویلے چھڈ جاندے نے رشتہ دار غریبی۔ سبحان اللہ اچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک ہی چادر ہے، اور نماز پڑھ کے نا گھر جاتا ہوں، ایک دڑے میں میری گھر والی اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہے، میں یہی چادر اسے دیتا ہوں، وہ پہن لیتی ہے۔ ہم پہ تو اللہ کی مہربانی ہے، بڑی نوازشات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی نا، پوری امت کا تاج اپنے سینے میں رکھنے والے نبی، کیا تمہیں آنسو آ گئے؟ زمانے میں کون ہے جو میرے اس غلام کو چادر عطیہ کرے، تحفہ پیش کرے؟ ایک صحابی حضرت وہی عبدالرحمن کھڑے اپنے کندھوں سے اتار کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اپنے بھائی کو تحفہ پیش کروں۔ یہ زندگی بھی گزاری، پھر ایسے تو نہیں نا ٹائٹل ملتے رضی اللہ ورضوا عنہ، ہاں بس بات ختم۔ ایسی زندگیاں گزارو گے تو پھر جنت بھی تو منتظر ہوگی نا۔ سبحان اللہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، بولے جس کو اختلاف ہے کر سکتا دیا یہ نہیں، مال دیا، آل دی، اولاد دی، بیوی دی، بچے، سب کچھ دیا، بہترین زندگی گزارنے کے مواقع میسر آئے۔ کبھی کبھی سوچتے ہیں ہم نے اللہ کو کیا دیا، 5 وقت کی نماز ہی تو ہے، پیدا اپنا بار بار اذان دینے والا کہتا ہے فلاں بھی ہے اور پکی ہے، شک والی بات کوئی نہیں ہے۔ اکثر ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی دوست ایک بار بلائے، 2 بار، 3 بار، 4 بار نہ جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے 5 دفعہ قرضہ اذان آتی ہے اور اللہ کہتا ہے یہ میرا دعوت نامہ ہے، آ جاؤ نہ جاؤ، اس میں فلاح تمہاری ہے۔ ہم ایک بار بھی نہیں جاتے، لیکن رات کے کھانے میں تیرے وہ 3-4 ڈشوں میں کبھی نہیں آتی، سبحان اللہ تیرے رزق میں کبھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیسرا شخص وہ ہے اس کا حساب نہیں دیا جائے گا، جس نے صرف گھر اتنا ہی بنایا جتنی اس کی ضرورت تھی، سر چھپانے کے لیے، بارشوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے۔ میرا دل کرتا ہے گھر سے باہر نکلتا ہوں نا، وہ موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا، یار خالی پلاٹ پہ آئے، 4,80,000 مرلہ بنگلہ ہے، 4.5 تک یہ تو سے دے رہا ہے، اپنے لیے وبال جان بن رہا ہے۔ ہاں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو زمین نہ حق کسی کی زمین کھائے گا، ایک بالشت، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بالشت کتنا؟ ایک گٹ جو زمین کھائے گا پوری زمین کا توق بنا کر اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور اتنا بڑا توق پہنا کر جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے نا، جو چیز پانی میں نہیں نہ ڈوبتی، یہ زکا بھائی کہتے ہیں اندر پتھر بن کے دریائے جنازے سٹو ڈوب جائے گی، تیجے دالے زمینوں کا توق ڈال کر اسے پھینکا جائے۔ حضور میں نے کچھ زیادہ تو نہیں کھا، مرلہ تو میں نے کھایا ہی نہیں تھا، آدھا مرلہ بھی نہیں کھایا تھا، فرمایا کھایا تو تھا نا تم نے۔ اور اگلی حدیث بھی سنے بخاری شریف کی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر سینگوں والی بکری بغیر سینگوں والی بکری کو جب مارے گی اس کا حساب بھی روز محشر ہوگا۔ جاسلہ اور فرمایا ہاں تم چلتے ہوئے جب کسی راہ کے مسافر ہوتے ہو اور ساتھ گزرتے ہوئے تجھے کوئی فصل نظر آتی ہے، ادھر تو اس فصل کا سٹا اٹھاتا ہے،
ہتھیلی پہ اس کو رگڑتا ہے، رگڑ کر دانے منہ میں بھوسا ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ کریم نے فرمایا بھوسے کا حساب الگ سے ہوگا اور دانوں کا حساب الگ سے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم جو بڑے پنجابی میں کہتے ہیں نا وہ غم بن کے پہلوں کا بھی حق کھا گئے، اپنے کمزور بھائی کا بھی حق کھا گئے۔ بلشت کی بات ہو رہی ہے، بلشت نہیں ہم ایکڑ لوگ کھا جاتے ہیں اور ڈکار پھر بھی نہیں آتا۔ تو نہ لے ڈکار، جب قبر میں پہنچے گا نا تب تیرا حساب ہوگا، یا روز محشر جب جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ آج تو نے اپنی وہ اس غریب بہن یا بھائی کا حق مار لیا، یہ تو بتا نا تیرے کفن میں تو 2-3 ہی چادریں تھے، جس کا تو نے اہتمام کیا وہ کدھر گیا مال؟ وہ پچھلے دن ایک فیس بک پہ تحریر آئی، باپ نے بیٹے کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں نا مجھے ایک موزہ پہنا دینا، ایک جراب ایک پاؤں میں پہنا دینا۔ جب پاپا جی مر گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے۔ جب پاپا جی اللہ کو پیارے ہو گئے تو بیٹے نے جب نہلایا دھلایا کفن پہنایا، اب قبر میں اتارنے لگے تو اس نے موزہ پہنانا چاہا تو مولوی صاحب جو پاس کھڑے تھے اجازت، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بابا نے وصیت کی تھی، فرمایا وصیت ختم، کوئی موزہ اندر نہیں جا سکتا۔ بارہا کوشش کی، جھگڑا بھی، پر مولویوں نے اپنا فتویٰ تو داغ دیا نہ نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بزرگ سفید داڑھی والے پاس کھڑے تھے، انہوں نے کندھے سے پکڑ کر کہا بیٹا تیرا باپ بڑا سیانا تھا، وہ اسے کیا ضرورت ہے اس موضع جراب کی، وہ تو تجھے ایک سبق دینا چاہ رہا تھا، وہ تجھے بتانا چاہ رہا تھا بیٹا ساری زندگی اتنی کمائی کی ہے، اگر ایک جراب قبر میں نہیں نہ لے جا سکتا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے بعد تو بھی کمائی کرے گا نا، ان میں سے ایک رائی برابر بھی اندر نہیں لے جا پائے گا۔ ہاں تیرے اچھے اعمال، تیرا اچھا اخلاق، تیری خدمت خلق، تیرا نماز، تیرا روزہ، جو اللہ کے لیے تو ہر اچھا عمل کرے گا اس کا فائدہ تجھے پہنچے گا، نہ ہی اس پورے مال کا فائدہ تجھے ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں میں صلی اللہ علیہ وسلم سنے حدیث پاک پر اجازت چاہ رہا ہوں، یہ ضروری ہے، ہم فکر مانتی نہیں ہے نا، مر جانا ہے۔ کوئی سب سے وہ حقیقت جس کی کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے، جس کو کوئی تمام حاصل نہیں ہے، وہ ہے ہماری زندگی۔ میں خریدتا ہوں گاڑی یا کوئی جو بھی چیز، اس کا ہوتا ہے، وارنٹی ہوتی ہے، سال میں خراب ہو جائے تو کمپنی مینوفیکچرنگ پروڈکشن کا جو رولز ہے نا وہ کہتے ہیں ودن 1 ایئر اگر خراب ہوگی واپس ہوگی، پر زندگی جب ملی ہے نا اس کی کوئی وارنٹی نہیں نا۔ ایوری ون از ٹو ڈائی سونر آر لیٹر، ہر ایک نے مرنا۔ یہ تھوڑا سا سفر ہے نا ہمارا، اس بارے میں تھوڑا فکر مند ہمیں ہونا چاہیے۔ سنیں حدیث پاک اور اجازت چاہوں، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز محشر جب حساب کتاب ہوگا نا، کوئی شخص اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھا پائے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پاؤں فریل ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے، ہے نا اب آپ کی توجہ، پہلا سوال کیا جائے گا تجھے میں نے زندگی دی تھی کن کاموں میں گزارا؟ حدیث پاک زندگی دی تھی، ساری زندگی پراپرٹی لائی کرتا رہے یا بزنس لائی کرتا رہے یا جب نماز دا ویلا آمدہ تو سارے کام چھوڑ کے مسیطے بھی آنا ہے؟ نہیں جی وہ میں تھوڑا بزی تھا، مجھے ٹائم نہیں ملا، انشاءاللہ کل سے کوشش کرتے ہیں۔ اس دن جو تو بزی تھا تو کھانا بھی تو نے نہیں کھایا ہوگا، سانس بھی تو نے نہیں لی تھی، بزی تھا، کپڑے بھی تو نے نہیں چینج کیے ہو، ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ اگر اس کا رزق کھاتے ہیں تو اس کی بارگاہ میں پریشانی کیوں نہیں جھگڑا؟ پوچھا جائے گا تو نے عمر کہاں گزاری؟ 2 منٹ کی سربازت، آپ گھڑی کو بار بار نہ دیکھیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری؟ سر عمر کے بعد موسٹ امپورٹنٹ کوئسچن، بتا تو نے جوانی کہاں گزاری؟ ہاں جوانی میں جو توبہ ہے نا، وہ اللہ والے کہتے ہیں یہ شیوہ پیغمبری ہے،
जवानी में ताकत भी हो, सकत भी हो, आंखों में पावर, सीने में हर किस्म की पावर हो, और फिर बंदा गुनाहों से बचा रहे। सुभान अल्लाह। जज्बात भी अरूज पर हो और मौके भी मुयस्सर हो, फिर बंदा अपनी जवानी को बचाए। फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ना भी हो ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम पास आकर कहते हैं, ऐ मोहम्मद के गुलाम यूसुफ, तुझे तेरी जवानी को मैं सलाम। सुभान अल्लाह। मैंने अपने आप को ज़ुलेखा से बचाया था, तूने अपने आप को इस दौर की उस नामुनासिब औरत से अपना दामन बचाकर साबित कर दिया। जब जब तुम जैसे जवान जिंदगी में अपनी पाक दामनी का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे, यूसुफ आके मुबारकबाद पेश करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो अपनी जवानियां खराब कर ली है। जिगर ना, तेरा मेरा चेहरा इस एज में 18 की एज में क्यों पीला पड़ जाए? 18 की एज में नूर ना है। हमारे बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए, इस उम्र में भी चेहरा लाल सुर्ख था। और इसलिए लाल सुर्ख था कि मदीने वाले के इश्क का चिराग अभी सीने में जलता है और अपनी जवानी को भी पाकीज़ा रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा जाएगा माल कहाँ से आया? सुभान अल्लाह। What is your source of income? किसी का हाथ तो नहीं खाता रहा। उम्र ते गले लगिया 1.5 लाख का पैकेज या 2 लाख तो लोन पाट लिया। ये भी कुछ है। सोर्स ऑफ इनकम। फरमाया एक हराम नवाला 40 दिन की दुआ कबूल नहीं होती। सर एक नवाला, just a single loaf of your bread, एक नवाला, बस मैं भी ये इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करूंगा। एक नवाला कितना जी? रोटी कितने नवालों पे मुश्तमिल होती है? यकीनन 5-7 नवालों पे मुश्तमिल होगी। अगर एक नवाला खाने से 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती, पूरी रोटी जो खाएगा, फिर क्यों तू अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से ये कहता है कि मेरी औलाद मेरा कहा नहीं मानती? तू क्यों कहता है मेरी बेटी मेरी माँ मेरी बीवी से झगड़ती है? तू क्यों कहता है मेरी मौजूदगी में भी मेरी बेटी अपने सर को नहीं ढांपती? तू ये क्यों कहता है तेरा बेटा तेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता है? तू नवाला है, हलाल खिलाता ना, तेरी बेटी और बेटे की नजरें तेरे कदमों पर रहती, आंखों में आंख डालता। सुभान अल्लाह। कुछ हमारे भी तो अच्छे काम है ना, जिन्होंने हालात खराब कर रखे हैं। बिगड़ना मेरे पाप नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक तो जिंदगी गुजारता ना, तो मेरे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक्त आखिर है, जिंदगियां थी। और बेटे से कहते हैं बेटा मेरे ज़िम्मे थोड़ा कर्ज है, यूं गुजारे कर्ज है बेटा, वो कर्ज भी चुकाना और मेरे लिए दुआ मग़फ़िरत भी कर। सुभान अल्लाह। मैंने अपनी जिंदगी में अदल किया और तरबियत बच्चों की ऐसी की। वो एक गरीब निशी बुढ़िया औरत की बेटी ब्याह लाए। क्यों ब्याह लाए? ये किरदार वाली है, ये अच्छे अफकार वाली है, ये अच्छी सोच वाली है, ये अल्लाह से डरने वाली है। आज हमने ये अपने बच्चों के फैसले करते हुए सब कुछ देखा और तकवा न देखा। हमने सब कुछ देखा, माल देखा, दौलत देखी, क्वालिफिकेशन देखी। इमाम की आप तो मामला ये है कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी देखते हैं कि आपका बच्चा फिजिकली फिट है या नहीं है, ये काम कर तो नहीं ना। ब्लैक कफन का मुख्तलिफ डिसीजन के बारे में देखा जाता है। अगर ना देखा ना, हमने सैकड़ों का लोन न देखा, ना देखा ना उसकी जुबान पे सच न देखा, ना देखा ना अमीन कितना है वो ना देखा। खुदा हमें पलटना होगा। लोग तरक्की करते हैं विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि जितनी जिद्दत आएगी उतनी तरक्की होगी, लेकिन उन बाकी सारे शोबों में हम जितनी भी तरक्की कर लेना, उस तरक्की से जरूरी तरक्की वो है जो मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत में। सुभान अल्लाह। आगे चलने से लोग तरक्की करते हैं, पर पीछे हमारे एक वो ज़ाब्ता अखलाक है, एक वो कानून है जो 1440 साल पहले मेरे पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे कर गए हैं। उस ज़ाब्ता अखलाक को अपनी जिंदगी का जब हुस्न बनाएंगे ना, अल्लाह तबारक व तआला ये जिंदगी भी कामयाब फरमाएगा और उखरवी जिंदगी भी कामयाब। आमीन। अल्लाह की तौफीक दे।